MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے خوب واقف ہے اور اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ اونچی بات کرتے ہیں یا مخفی بات کرتے ہیں، اپنے حال کو ظاہر کرتے ہیں یا دلوں میں چھپاتے ہیں، دن کو کھل کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں یا راتوں کو چھپ کر بعض مخفی ارادوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا احوال خدا پر خوب روشن ہے، وہ ان کو ان کی ماؤں کے بطون سے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم کس چیز کو گھٹاتے ہیں اور کس چیز کو بڑھاتے ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود اس نے ان بندوں پر محافظین مقرر فرما رکھے ہیں جو اللہ کے اذن کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو جب انہیں عطا کر دیتا ہے تو ان سے واپس نہیں لیتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اللہ جو اس قدر رحم کرنے والا، اس قدر عفو کرنے والا، اس قدر ستاری کرنے والا ہے، وہ اس قوم کی اپنے ہاتھوں سے بدلائی ہوئی حالت کو جب اس حد تک بگڑتا ہوا دیکھتا ہے کہ وہ نعمت کے مستحق نہیں رہتے، پھر وہ اپنی نعمت کا ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے۔ لیکن اتنے لمبے انتظار اور اتنے لمبے صبر اور اتنی لمبی حفاظت اور اتنے لمبے عفو اور اتنی لمبی ستاری کے بعد وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر جب خدا یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کسی قوم کو اس کی برائی کی سزا دے تو کوئی نہیں ہے جو خدا کے فیصلے اور اس قوم کے درمیان حائل ہو سکے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، خدا سے بچانے والا پھر کوئی نہیں۔ ان آیات میں جو بکثرت مضامین بیان ہوئے ہیں ان کے اندر بطن در بطن مضمون پھر چلتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ستاری کا ایک بہت ہی پیارا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ عفو کا مضمون میں نے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا، یعنی گو پوری طرح اس کے تمام پہلو تو بیان نہیں کر سکا وقت کی رعایت کے پیش نظر، لیکن کسی حد تک میں نے عفو کے بارے میں جماعت کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، عفو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عفو کا سلوک چاہتے ہیں تو خدا کی طرح عفو بننے کی کوشش کریں، بندوں سے صرف نظر کیا کریں، ان کے گناہوں سے آنکھیں پھیرا کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے صرف نظر فرمائے گا اور آپ سے اسی طرح عفو کا سلوک فرمائے گا، بلکہ بہت بڑھ کر جس طرح آپ اللہ کے بندوں سے سلوک کرتے ہیں۔ عفو کا جہاں ایک تعلق مغفرت سے ہے وہاں ایک دوسرا تعلق ستاری سے ہے، اور خدا تعالیٰ کی صفات کو ہم اس طرح زنجیروں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط پاتے ہیں۔ جس طرح مادی دنیا میں کیمسٹ جانتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی تخلیقات میں ایٹم ایک دوسرے سے جڑ کر چین بنا لیا کرتے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات بھی بعض صورتوں میں کلوزڈ سرکٹ چینز کی شکل میں نظر آتی ہیں، یعنی ایک بند دائرے کی شکل میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہوئی، بعض صورتوں میں وہ ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ رکھتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ تو عفو کا تعلق ایک طرف مغفرت سے ہے
اور ایک دوسری طرف ستاری سے ہے. اور عفو کی بھی ایک منفی صفت ہے، یعنی عفو کے نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور ستاری کی بھی ایک منفی صفت ہے جو ستاری کے نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور جس برائی کا خدا نے ذکر فرمایا ہے اس سے ایک پہلو کے لحاظ سے یہی مراد ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ کی صفت ستاری کو چھوڑو گے تو اس کی منفی صفت تمہارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب وہ پیدا ہو جائے گی تو خدا کی نعمتوں سے محروم رہ جاؤ گے اور خدا کی پکڑ کے نیچے آ جاؤ گے. ان منفی صفات کا ذکر تو میں آئندہ کروں گا. اس وقت میں آج کے خطبے کا مضمون صرف ستاری کے تعلق میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ستار ہے. کیا معنی ہیں اس کے، اور عفو اور ستاری میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو میں یہ بیان کرتا ہوں. عفو کہتے ہیں کسی برائی کو دیکھنا اور اس سے حیا کر جانا، صرف نظر کر جانا. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کو حیّن بیان فرمایا، یہ بڑا حیا کرنے والا ہے، اس کثرت سے تمہیں گناہوں میں ملوث پاتا ہے، اس کثرت سے تمہاری خطائیں دیکھتا ہے، اور کوئی پہلو بھی اس کا ایسا نہیں تمہاری برائیوں کا جو اس سے مخفی ہو. بسا اوقات تمہاری برائیاں تم سے مخفی رہتی ہیں، جھوٹی نیتوں کے پردوں میں تم نے ان کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، لیکن خدا جو کنہ تک نظر رکھتا ہے، پاتال تک نظر اس کی پڑتی ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے. تم بھی اپنی برائیوں سے ایسے واقف نہیں، اس کے باوجود وہ صرف نظر فرماتا ہے، حیا کرتا ہے تم سے. اس کو عفو کہتے ہیں. اور عفو کا ایک طبی نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان ان برائیوں سے حیا کرتا ہے تو وہ غیروں سے بھی ان کو چھپائے. یہ تو عفو نہ ہوگی کہ خود تو کسی کی برائیوں سے صرف نظر کرے اور غیروں پر ان کو ظاہر کرنا شروع کر دے. اس لیے ستاری عفو کا ایک طبی نتیجہ ہے. جن بندوں سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے ان کی پھر ستاری بھی کرتا ہے، اور آگے لوگوں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے. چنانچہ یہاں جو حفاظت کا مضمون بیان فرمایا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس میں حفاظت کے دوسرے معنی کے علاوہ ایک یہ معنی بھی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے ایسے کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو بنی نوع انسان کے عیوب کو غیروں پر ظاہر ہونے سے روکتے رہتے ہیں. اور بالارادہ ملائکہ بھی اس بات پر مقرر ہیں، اور قانون قدرت بھی اس بات پر مقرر ہے کہ انسان کے عیوب کو غیروں سے چھپاتا ہے. اور اگر اس پہلو سے انسان اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرے تو دنیا دار جن باتوں کو اتفاق سمجھتا ہے کہ جی ہم نے اپنی چالاکی سے اتفاق سے بچ گئے یا اپنی چالاکی سے بچ گئے، ایک عارف باللہ کو کھلم کھلا نظر آ جاتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی ستاری تھی کہ اس نے میرے اوپر پردے ڈھانپ دیے، میرے عیبوں کو غیروں کی نظر سے بچا لیا، ورنہ میری حماقتیں، میری غفلتیں ایسی تھیں کہ اس کے نتیجے میں دنیا پر میرے عیب ظاہر ہوتے تو بعید نہ تھا. یہ محض ستاری ہے اور بالارادہ ستاری ہے، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، ایک تصرف الہی ہے جس کے نتیجے میں میرے عیب غیروں سے ڈھانپے گئے. اس کو کہتے ہیں ستاری. تو عفو کا ایک طبی نتیجہ ہے ستاری، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ستاری فرماتا ہے کہ ایک تو قانون قدرت ہے جو از خود جاری و ساری ہے. چنانچہ بعض ٹرانسپیرنٹ چیزیں اس نے پیدا کیں جن سے نظریں آر پار ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسی ٹھوس چیزیں جن سے نظر گزر نہیں سکتی، اور انسان طبعاً از خود ان چیزوں کو جن سے نظریں آر پار ہو جاتی ہیں نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے.
اپنی اچھی چیزیں جہاں رکھتا ہے وہاں شیشے کے کور آگے سے لگا دیتا ہے، جس طرح دکانیں سجی ہوئی یورپ میں آپ نے دیکھی ہوں گی یا پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی، وہاں شیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں گند ہوتے ہیں ان کو وہاں ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے نظر آر پار نہ جائے۔ اگر ہر چیز شفاف خدا بنا دیتا تو کچھ بھی بعید نہ تھا اور اس کے قبضہ قدرت میں تھا، لیکن پھر انسان کے اتنے عیب ایک دوسرے پر ظاہر ہوتے کہ یہ ساری دنیا شیشے کی دیواروں کی دنیا بن جاتی۔ پھر دن ہے اور رات ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا، راتیں بہت سی عیب چھپا دیتی ہیں۔ اندھیرا جہاں ایک منفی طاقت ہے وہاں اس لحاظ سے ایک مثبت چیز بن جاتا ہے کہ بہت سے عیوب کو ڈھانپنے کا موجب بن جاتا ہے۔ تو ایک تو عام قانون ہے، دوسرا ستاری میں ایک بالارادہ قانون جاری ہے، اور اس بالارادہ قانون کے متعلق بہت سی تفاصیل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صفات باری تعالیٰ کا مضمون تو بہت وسیع اور دلچسپ ہے، لیکن اس کا ایک اصولی پہلو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ہم صفات باری تعالیٰ کے مضمون کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات لامحدود اور لامتناہی ہیں، اور یہ ناممکن ہے غیر اللہ کے لیے کہ کامل طور پر اپنے خدا کی کسی صفت کا مظہر بن سکے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں کامل مظہر ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو جو استعدادیں بخشی ہیں ان استعدادوں کے منتہا تک وہ پہنچ گیا، اور صفات باری تعالیٰ انسان میں ڈھل کر جو رنگ اختیار کر سکتی ہیں اس کو اس نے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں اللہ کے مظہر اتم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو استعدادیں عطا کیں، اول وہ تمام بنی نوع انسان کی استعدادوں سے بڑھ کر تھیں، اور جتنا بڑا برتن تھا اتنی بڑی محنت درکار تھی اس کو بھرنے کے لیے۔ یہاں استعدادوں کے بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگوں پر سے ان پر کم ذمہ داری عائد کی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعدادوں کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بنی نوع انسان سے زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑی، سارے بنی نوع انسان سے زیادہ ذمہ داریاں آپ کی بڑھ گئیں، کیونکہ جتنا بڑا برتن ہو اتنی محنت اتنی کوشش سے بھرا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ کمال تک پہنچا دیا، لبالب بھر دیا اپنے وجود کو صفات باری تعالیٰ سے۔ پس صفت باری کو اپنی ذات میں جاری کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کے بغیر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ صفت بندے میں آ کر کیا روپ دھارے گی۔ پانی جس طرح برتن میں جا کر ایک شکل اختیار کرتا ہے، تو وہ نمونے کا برتن جس میں صفات باری تعالیٰ جلوہ گر ہوتی ہیں اور ایک خاص شکل اختیار کرتی ہیں، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بس آپ کی ذات کے حوالے کے بغیر صفت باری تعالیٰ کا کوئی مضمون بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستاری کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت یعلا روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یحب الحیاء والستر، اللہ عز وجل حیا کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے حیا سے، اور ستر سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنن ابی داؤد میں حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تو لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے پڑے گا تو تو انہیں بگاڑ دے گا یا ان میں بگاڑ کی راہ پیدا کر دے گا، اس لیے
عفو سے ہی کام نہ لے بلکہ ستاری سے کام لے، ان کی کمزوریوں کو ہوا نہ دے بلکہ ان کمزوریوں پر پردہ ڈھانپ۔ پھر صفوان بن یالا کی ایک روایت ہے مسند احمد میں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل حی ستیر فاذا اراد احدکم ان یغتسل فلیتوار بشیء، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل بہت حیا کرنے والا ہے اور ستیر ہے۔ ستار کے معنی اور ستیر کے معنی ملتے تو ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہیں۔ ستیر صفت مشبہ بالفعل ہے جس کا معنی ہے کہ ایک مسلسل سطر کا سلوک بغیر روک کے بغیر توڑ کے جاری و ساری ہے اس کی ذات میں، اور جن قوانین کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی ستیر کی علامت ہیں۔ کسی امر واقعہ پر، کسی لغزش پر فعلاً خدا کا ستاری کرنا یہ ستار سے تعلق رکھنے والی بات ہے، لیکن ایک جاری و ساری قانون کے طور پر بندوں کی حفاظت فرمانا اور ان کو غیر کی آنکھ سے محفوظ رکھنا یہ زیادہ تر ستیر سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ تم بھی صرف اپنے اندرونے کے سطر نہ ڈھانکا کرو، اپنے ظاہر کے سطر بھی ڈھانکا کرو، اور اسلام کی جتنی تعلیم بدن کو ڈھانپنا، حیا کرنا، اس مضمون میں مردوں اور عورتوں کے متعلق جو تفصیلی تعلیم ملتی ہے اس کا سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری سے ہے، یعنی بحیثیت ستیر وہ یہ احکام جاری فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو چوری کے الزام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم صادر فرمائیں۔ حضور کا چہرہ یہ حالات دیکھ کر متغیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو اس کام میں کچھ کراہت آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہ آئے، میں اپنے بھائیوں کی دشمنی میں شیطان کا مددگار نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور بخش دے تو تم کو چاہیے کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ، کیونکہ جب تم سلطان کے پاس جاؤ گے تو حد جاری کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا۔ بہت ہی پرحکمت تعلیم ہے۔ ستاری کہاں کی جا سکتی ہے، کہاں نہیں کی جا سکتی، کہاں عفو پر ہاتھ کھلے ہیں، کہاں بند جاتے ہیں، اور جماعت کو خاص طور پر اس حدیث کے مضمون پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اس برائی کو لازماً شکایت کر کے سزا دلوانی چاہیے۔ یہ فرض نہیں ہے آپ کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس بات کو، لیکن کن برائیوں میں شکایت کرنی چاہیے، کن میں نہیں کرنی چاہیے، یہ الگ مضمون ہے۔ نہ کرنے والی باتیں جہاں تک ہم نے معلوم کی حدیث سے اور اسوہ سے، وہ ہیں جہاں ذاتی قصور ہے کسی انسان کا، انفرادی قصور ہے، اور جہاں نظام جماعت یا نظام اسلام کے خلاف کوئی شرارت ہے، وہاں ایک مرتبہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات پہنچانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ان باتوں کو اس طرح سنتے تھے غور سے اور توجہ سے کہ غیر قرآن کریم بیان فرماتا ہے، تانا دیا کرتے تھے کہ وہ اذن ہے، وہ تو مجسم کان ہے شکایتیں سننے کے لیے۔ فرمایا اذن خیر لکم، ہے تو مجسم اذن تمہارے جس طرح تم کہہ رہے، لیکن ان معنوں میں نہیں، خیر کے لیے اذن ہے۔ وہ باتیں غور سے سنتا ہے جن سے قومی بھلائیوں کا تعلق ہے، اور جن سے قومی بھلائیوں کا تعلق نہیں ان سے صرف نظر کرتا ہے اور ہرگز ان کو نہیں سنتا۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس میں ایک تفریق فرما رہا ہے. جہاں قومی نقصان کے خطرے ہوں وہاں ہر مومن کا فرض ہے کہ بات کو متعلقہ نظام تک پہنچائے. جہاں انفرادی غلطیاں ہوں وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان سے صرف نظر بھی کرو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچانے سے حیا کرو کہ جن تک اگر پہنچ گئی تو ان کا فرض ہو جائے گا کہ وہ سزا دیں. ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں. وہاں وہ نظام کے نمائندہ ہوتے ہیں. نظام کو جاری کرنا خدا نے ان کی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے. جب ان تک بات پہنچ جائے تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو بعض دفعہ جب میں تعلیم دیتا ہوں عفو کی اور مغفرت کی اور ایسی باتوں کی تو بعض لوگ پھر لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو آپ نے پکڑ لیا فلاں بات پہ, ہم سے تو عفو کا سلوک نہیں کیا, ہم سے تو مغفرت نہیں کی گئی. انہی باتوں پہ پکڑا جاتا ہے جن میں انسان مجبور اور بے اختیار ہو جاتا ہے. اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دکھ کے ساتھ پکڑا جاتا ہے, تکلیف محسوس کر کے پکڑا جاتا ہے, خوشی کے ساتھ نہیں پکڑا جاتا. چنانچہ حضور کی یہ حالت جو تھی اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایک مومن بھائی کے ہاتھ کاٹنے پر کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. صحابہ نے وہ دکھ دیکھ لیا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں تم مجھے مجبور کر دیا, کیونکہ میری حالت یہ ہے کہ میں نظام کو نافذ کرنے پر مامور کیا گیا ہوں. اگر مجھ تک تم بات پہنچا دو گے تو پھر میں بے اختیار ہو جاتا ہوں. اس لیے تمہیں اختیار تھا کہ تم یہ بات نہ پہنچاتے. اس کو کہتے ہیں ستاری. اور کس طرح کھول کھول کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں بیان فرماتے ہیں. حیرت انگیز رسول ہیں. کوئی آپ کا ثانی نہیں دنیا میں, کوئی مثال نہیں مل سکتی جس نے اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کے نشانات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہو اور اس طرح باریکی اور لطافت کے ساتھ مضامین کو کھول کر بیان فرمایا ہو. چنانچہ قرآن کریم اس پر نظر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. اے محمد ہم تیرے اوپر جو آیات کو خوب بدل بدل کر پلٹ پلٹ کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں, اس لیے تیری یہ تربیت کر رہے ہیں کہ جن تک تو پیغام پہنچائے وہ کہہ اٹھیں کہ ہاں تو نے تدریس کا حق ادا کر دیا, کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا. اپنے فرض رسالت کو خوب 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 روشن کیا اور خوب عمدگی کے ساتھ ادا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ابن عباس بیان کرتے ہیں اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ. کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کی یعنی ستاری سے کام نہ لیا, اللہ اس کی پردہ دری قیامت کے دن فرمائے گا. اور جس نے ستاری کی, من ستارہ عورت آخی, جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ستاری کی, پردہ پوشی فرمائی, اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ومن کشف عورت آخی المسلم, اور جس نے اس کی پردہ دری کی, اللہ اس کی پردہ دری اس طرح بھی کرے گا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ذلیل اور رسوا ہو جائے. پھر ابن ابی صالح ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من نفس عن مومن کربتن, جس نے من کربن, من نفس عن مومن کربتن من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتم من کرب الآخرہ ومن ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. کہ جس کسی نے بھی اپنے مومن بھائی کے دکھ کو
دنیا کے دکھوں میں سے کسی دکھ کو دور کیا، اللہ آخرت میں اس کے دکھوں کو دور فرمائے گا۔ اور جس نے اپنے مومن بھائی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائی، اللہ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے اس بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد پر تیار کھڑا رہتا ہے۔ جب تک کوئی مومن کسی مومن کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس مومن بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو اس کے بندوں میں سے کسی کی مدد کرتا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث اس مضمون میں یہ ہے، ویسے تو ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن پیاری چیزوں میں سے بعض ذرا زیادہ پیاری لگتی ہیں، اور جس صحابی نے یہ روایت کی ہے، جس صحابی سے یہ روایت ہے، اس نے بھی خاص انداز سے اس کو پوچھا ہے۔ ان صفوان ابن محرز ان رجلا سأل ابن عمر کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، کہ حضرت کہ صفوان بن محرز بیان کے متعلق روایت آتی ہے یا ان سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو جو حضرت ابن عمر سے سوال کر رہا تھا، اور اس نے سوال یہ کیا کہ وہ ذرا مخفی سر والی بات کے متعلق تو روایت بیان کریں، وہ کیا بات تھی کہ جس میں سرگوشی کے لہجے میں کوئی بات ہوئی تھی، کوئی ذکر ملتا ہے، وہ ہمیں بھی سنا دیں۔ تو اس پر حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا کہ تم سے کوئی اپنے رب کے قریب ہوگا قیامت کے دن، یہاں تک کہ وہ اپنا سایہ رحمت اس پر ڈالے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میرے رب، پھر کہے گا فلاں فلاں کام بھی کیا تھا، وہ اقرار کرے گا کہ اے اللہ مجھ سے یہ بھی سرزد ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس دنیا میں بھی تیری کمزوریوں کی پردہ پوشی کی تھی، آج قیامت کے دن بھی تیری پردہ پوشی کرتا ہوں۔ کیسا پیارا انداز ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خدا کی ستاری کی بات کر رہے ہیں اور وہ بات بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے ڈھانپ کر بڑے پیار سے اپنے کسی بندے سے کی ہے، اور خود بھی سرگوشی کے انداز میں باتیں کر رہے ہیں، ہلکی آواز میں، ایک دبی دبی سی آواز میں بڑے پیار سے صحابہ کو یہ راز کی خبر سنا رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ پیاری بات سنی ہے اور میں تم تک پہنچاتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا اس قسم کا معاملہ بھی فرمائے گا۔ تو وہ شخص جو وہ بندہ بننا چاہتا ہے جس بندے کا اس حدیث میں ذکر ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ اس کے سر پر دراز ہو جائے، وہ بڑے پیار اور محبت سے قیامت کے دن اس سے فرمائے اور شروع میں تھوڑا سا ڈرا بھی دے کہ تو نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس رنگ میں کہے کہ اس یوم حشر میں وہ کوئی اور نہ سن رہا ہو۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ایک پیار کے انداز میں مغفرت کے اظہار کے طور پر بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ پوچھے کہ اے بندے تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور وہ اقرار کرتا چلا جائے، اور پھر فرمائے کہ میں دنیا میں بھی تیری ستاری کیا کرتا تھا، آخرت میں بھی تیری ستاری کروں گا۔ لیکن دنیا میں کن کی ستاری کرتا ہے یہ مضمون پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما چکے ہیں۔ ان کی نہیں کرتا جو اپنے بھائیوں کی ستاری نہیں کرتے، ان کی پردہ دری کرتا ہے جو اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرتے ہیں، ان کو گھروں میں بھی اپنے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے اور باہر بھی رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ بندے تو یہاں مراد نہیں ہیں۔ اگر آپ وہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے مغفرت کا سلوک کریں اور ستاری کا سلوک کریں۔ مغفرت تو وہ معاملات ہیں جن میں آپ کا ذاتی بخشش کا معاملہ ہے، آپ کا گناہ ہے، آپ بخشش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن ستاری کو اپنائیں، کیونکہ ستاری کے نتیجے میں اللہ کی ستاری اس دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور اس دنیا میں بھی حاصل ہوگی۔
آخر پر اس مضمون پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اقتباس پڑھ کر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے ایمان کا بھی کمال یہی ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ کرے، کہ اللہ کے اخلاق کے رنگ میں اپنے اخلاق رنگین کر دے، یعنی جو اخلاق فاضلہ خدا میں ہیں اور صفات ہیں ان کی حتی المقدور اتباع کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا خدا تعالیٰ میں عفو ہے، انسان بھی عفو کرے، رحم ہے، انسان بھی رحم کرے، حلم ہے، انسان بھی حلم کرے، کرم ہے، حلم ہے، کرم ہے، انسان بھی رحم کرے، حلم کرے، لوگوں سے کرم کرے۔ خدا تعالیٰ ستار ہے، انسان کو بھی ستاری کی شان سے حصہ لینا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے عیوب اور معاصی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، خوب سن لیں کان کھول کر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی کوئی بدی یا نقص دیکھتے ہیں، جب تک اس کی اچھی طرح سے تشہیر نہ کر لیں ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے، جو اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توبہ میں ایک مخفی عہد بھی ہوتا ہے کہ فلاں گناہ میں کرتا تھا، اب آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اصل میں انسان کی خدا تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے کیونکہ وہ ستار ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے ہی نیک بنا رکھا ہے، ورنہ اگر خدا تعالیٰ ستاری نہ فرمائے تو پتہ لگ جاوے کہ انسان میں کیا کیا گند پوشیدہ ہیں۔ پھر فرمایا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گمراہ ہو پر جسے میں ہدایت دوں، تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو میں نور بخشوں، تم سب مردے ہو مگر وہی زندہ ہے جس کو میں روحانی زندگی کا شربت پلاؤں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کی ستاری ڈھانکے رکھتی ہے، ورنہ اگر لوگوں کی اندرونی حالت اور باطن دنیا کے سامنے کر دیے جائیں تو قریب ہے کہ بعض کے قریب تک بھی جانا پسند نہ کریں۔ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے، انسانوں کے عیوب پر ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا، بس انسان کو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرے اور ہر وقت دعا میں لگا رہے۔ بس پیشتر اس کے کہ عفو اور ستاری سے ہماری بے اعتنائی اور بے پرواہی ہمیں اس مقام تک پہنچا دے جس مقام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ کسی قوم نے میری حسنات کو چھوڑ دیا اور برائیوں نے ان کے اندر راہ پالی اور اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ اب نعمت میں ان سے کھینچ لوں، پھر جب خدا سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سزا سے دنیا میں کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ تو ہم نے تو ساری دنیا کو اس سزا سے بچانا ہے، اس لیے بہت کوشش کریں اور بہت محنت کریں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تکلیف دینے والی ہوں، یہ دونوں صفات ایسی ہیں جو لطف دینے والی ہیں۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو ان لطفوں سے بھی محروم رہے اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے۔ پتہ نہیں کس نادان نے کسی کو کیا یہ سوہا دیا ہے کہ پردہ دری میں مزہ ہے۔ جو ستاری میں مزہ ہے، پردہ دری تو اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پردہ دری تو ایک گندی لذت ہے جس کی سردردیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، فساد ہے معاشرے کا، دکھ پھیلانے والی بات ہے، آپ ملوث کرنے والی بات ہے اپنے آپ کو دکھوں میں، اور پردہ دری کرنے والے کے خلاف پھر اور بھی لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ خام خواہ کے جھنجٹ ہیں مصیبت کے، جس کا نام جاہلوں نے لذت رکھ لیا ہے۔
جو ستاری کا مزہ ہے وہ بالکل اور مزہ ہے. ایسی عظیم روحانی لذتیں ہیں ستاری میں کہ عام انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ روح میں لذت داخل ہوتی ہے اور اس کا جز بن جاتی ہے. روح کو ایک عظمت عطا کرتی ہے، ایک بلند مقام عطا کرتی ہے، کردار کی تعمیر کرتی ہے. خدا کرے کہ جماعت احمدیہ عفو اور ستاری میں درجہ کمال تک پہنچ جائے. ساری جماعت کا ہر فرد، جماعت کے بوڑھے، جماعت کے بچے، جماعت کے مرد، جماعت کی عورتیں خدا تعالیٰ کی عفو اور ستاری کی صفات کو اس طرح اپنا لیں کہ اس دنیا میں خدا کے مظہر یہ بن جائیں اور تمام دنیا ان صفات سے فیض پانے والی بنے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ. گزشتہ جمعہ میں نے ایک دعا کی تحریک کی تھی، اسے بھولیں نہیں. یہ بہت ہی بے صبری ہوگی اور بلکہ گستاخی ہوگی اور کبر اور انانیت ہوگی کہ ایک ہفتہ کی دعا کے بعد لوگ یہ سوچنے لگیں کہ اللہ نے قبول نہیں کی اس لیے اب چھوڑ دو اس بات کو. ایسے ایسے بزرگوں کے ذکر بھی ملتے ہیں کہ مدتیں گزار دی انہوں نے، عمر کا ایک حصہ گزار دیا دعائیں کرتے ہوئے، اور خدا تعالیٰ نامنظوری کی اطلاع دیتا تھا ان کو، اور وہ صبر سے قائم رہے یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سارے عرصے کی تمام دعائیں قبول فرما لیں. اس لیے بندہ بنیں، بندگی کے ساتھ دعا کرنے کی عادت ڈالیں اور عجز اور انکساری کے ساتھ. مالک وہ ہے جب چاہتا ہے تو حیرت انگیز طور پر قبول فرما کر ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو ہمیں بتاتا ہے کہ میں مالک ہوں، تم بندے ہو. عجز اور بندگی کے مقام پر قائم رہو. اس لیے دعا نہیں چھوڑنی، رحمت باری کے لیے، بارش کے لیے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا صرف اپنے ملک کے لیے نہ کریں. افریقہ کی حالت بہت ہی دردناک ہے. رات بھی BBC کی خبروں میں نے سنا کہ آدھا افریقہ بھوک سے مرنے کی راہ دیکھ رہا ہے گویا کہ. یعنی افریقہ کی آدھی آبادی کے متعلق اب ماہرین کا کوئی خطرہ درپیش ہو گیا ہے کہ یہ بھوک سے مر جائیں گے اگر اب بارشیں نہ ہوئی تو. بہت شدید حالت ہے تکلیف کی، اور ہزارہا بلکہ لاکھوں جانور بھوک سے مر چکے ہیں وہاں، اور بعض علاقوں میں پنجر کے پنجر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے بہت درد سے دعائیں جاری رکھیں. جب دوسروں کا درد کریں گے تو اللہ آپ پر بھی زیادہ رحمت فرمائے گا. تو ان دعاؤں کو نہیں بھولنا، نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل نازل فرمائے. اور جیسا کہ میں نے تحریک کی تھی، عربوں کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے یاد رکھیں، اور اس دعا کو بھی بالکل نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
ولذکر اللہ اکبر.